अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। कितना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से कि वो बेमौसम फल देता है, बेफसल के फल देता है, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस बेनियाज के सामने वहीं खड़े खड़े झोली फैला दी। कुरान कहता हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। वहीं खड़े खड़े अल्लाह से दुआ मांग ली, या अल्लाह उम्र मेरी 120 साल हो गई, बीवी की 96 साल उम्र हो गई, सर हिलने लग गया, सफेद बाल आ गए, हड्डियों में रोग नहीं रहा, मिख नहीं रही, जवानी नहीं रही, औरत मर्द वाले मामले के काबिल नहीं रहा। पर मैं नबी हूं, मैं तुझसे मांगता हूं, जब तू मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, मुझे भी एक बेमौसम फर्जंद अता फरमा। मेरी भी उम्र गुजर गई, मौसम गुजर गई, जवानी गुजर गई, शबाब गुजर गया। और कुरान करीम ने ऐलान किया, फरमाया काफ हा या आईन साद जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। कुरान मुकद्दस में जिक्र करो मेरे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बंदे का। अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या जिक्र करें? इदनादा रब्बहू निदाअन खफिया। जब ज़करिया मेरे नबी ने अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह कहता मुझे पुकारा, अपना दुख मेरे सामने रखा, अपनी आजिज़ी तस्लीम की। क़ाला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, हड्डियां मेरी खत्म हो गई, सर मेरा हिलने लग गया। पर तेरी कुदरत तो बूढ़ी नहीं होती, तेरी बेनियाजी तो कभी कमजोर नहीं पड़ती। तू तो इतना बड़ा खालिक और मालिक है, तू तो इतना बड़ा परवरदिगार है। जब भी कोई काम करने पे आए, फरमाया इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब किसी काम के लिए चाहता है हो जा, वो हो जाया करता है। उसे रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। इंजीनियरों का वो मोहताज नहीं, लेबर का वो मोहताज नहीं, बिलों का वो मोहताज नहीं। सारी मोहताजी बंदे के लिए है। अल्लाह समद, अल्लाह कभी भी किसी हाल में भी किसी का मोहताज नहीं। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, झोली फैला दी। अंदाज देखो किस तरह दुआ मांगी है। बेमौसम फल अगर मरियम को दे सकते हैं, हमें भी दे। कुदरत तो तेरी है, अला कुल्ली शैइन तू कदीर का मालिक है, बेनियाज है तेरी जात, अता फरमा। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मौला मुझे बच्चा अता फरमा, मेरी गोद हरी कर दे, मेरी झोली हरी कर दे, मेरी झोली भर दे, मेरा दामन भर दे। मुझे भी अब्बा कहने वाला कोई हो, मैं भी बेटा कहकर किसी को बुलाऊं। ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हारी कोठी बंगला है जो तुम बारिश मांग रहे हो? कोई जायदाद है? मुरब्बों जागीरों का मालिक बनाना है? फरमाया नहीं नहीं, यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब। मुझे जो अंबिया किराम से इल्म मिला है, मैं वो इल्म किसी को दे के जाना चाहता हूं। और गैर लोग लेते नहीं, मैं अपनी औलाद को देना चाहता हूं। मेरा बेटा हो, मैं उसे पालूं संभालूं और वो कदर करे इस इल्म की जो नबी का इल्म, नबूवत का इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अंदाजा लगाओ, अकल नहीं मानती, दिमाग नहीं मानता, साइंस नहीं मानता, टेक्नोलॉजी नहीं मानती, हिकमत नहीं मानती, तबीब नहीं मानते। 120 साल उम्र, 96 साल उम्र बीवी की, दोनों बूढ़े हो गए, खत्म हो गए। कुरान कहता गर्दन हिलती थी, हाथ पैर हिलते थे ज़करिया अलैहिस्सलाम के।
आवाज आई या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। लो फिर मेरे नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम, जब आपने मांग लिया हमने दे दिया, हमने दे दिया। अब आदमी की आदत है ना, कोई किसी चीज का आसरा लग जाए फिर जल्दबाजी दिखाता है। 120 साल तक तो कुछ भी नहीं था, घर में ही कुछ नहीं, न लड़की न लड़का, फिर जब लड़का लड़की नहीं तो पोते दोते कहां से आए, कुछ भी नहीं। जब अल्लाह पाक ने मुबारकबाद दी कि हम तुझे एक लड़का देंगे, अच्छा अब लड़का होगा इस उम्र में। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया कि मैंने दुआ मांगी अल्लाह से, झोली फैलाई थी, मुझ नबी की झोली उस मालिक ने भर दी, मेरा दामन भर दिया, लड़का मिलेगा। औरत साथ कुरान कहता है पर जाही कट, मुंह पे यूं हाथ रख के हंस के कहने लगी अब टाइम आया औलाद का, न तू किसी काबिल न मैं किसी काबिल, दांत नहीं हाथ नहीं, सारा बदन खत्म हो गया। अब आवाज आई ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी, अभी तो मेरी खुदाई का पता चलेगा, अभी तो मेरी खुदाई का पता चलेगा, मैं यूं ही तो बेनियाज हूं। फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बता दो लड़के की खुशखबरी हमने आपको दे दी, और लो एक और बात बता दे, नाम भी हमने रख दिया यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। यहया अलैहिस्सलाम होगा, नबी होगा, पैगंबर होगा, हमने उसका नाम भी रख दिया तेरे बेटे का, और इस नाम का आदमी आज तक दुनिया में आया ही नहीं। बेशक लड़का दे दिया, नाम भी रख दिया। अब औरत की तबीयत में जल्दबाजी है, मर्द भी जल्दबाजी करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह मियाँ से बार बार पूछते हैं मेरे अल्लाह वो कब वक्त आएगा, वो कौन सा सन होगा, वो कौन सा साल होगा, वो कौन सा महीना होगा, कब वो वक्त आएगा जो हमें बेटा मिलेगा और वो लड़का हमें मिलेगा। जब ज्यादा इल्तिजा की, ज्यादा आरजू की, ज्यादा हसरत की, आवाज आई सलासलयालिन सविया, निशानी हम तुझे बता देते हैं जब उस लड़के की पैदाइश का वक्त आएगा 3 दिन के लिए तेरी जुबान गूंगी हो जाएगी, बोल ना सकोगे। या अल्लाह मैं गूंगा हो जाऊंगा? उन्होंने कहा 3 दिन तक कलाम नहीं कर सकोगे। क्यों? लड़का घर में पैदा हो, दुनिया खुश रहना चाहती है, दुनिया मिरासी नचाती है, दुनिया पता नहीं कंजरियां नचाती है, मैं और कलाम से भी गूंगा हो जाऊंगा। फरमाया जब चुपके चुपके तूने मांगा तो मैं भी चुपके चुपके दूंगा। 3 दिन तक तुझे भी ऐलान करने जोगा नहीं छोड़ूंगा कि आओ लड़का हुआ है। आजकल के मामलात तो बड़े निराले हैं। उकाड़े जिले के इलाके में एक आदमी को आम मौलवी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 30-40 बरस हर बुजुर्ग हर मौलवी से दुआएं मंगवाई, अल्लाह लड़का दे, बच्चा बच्ची है ही नहीं, अल्लाह औलाद दे, जमीन भी है, घर भी है, बेरौनकी है, दिल उदास रहता है। अल्लाह ताला ने बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की, उसकी बीवी की, वो तो सबकी सुनता है, सुनी। अल्लाह ने जब लड़का दिया फिर अताउल्लाह मलंग को बुलाया 50,000 रुपया खर्च करके। क्या हंसते हो? जब कोई नियामत मिल जाती है हर कोई खरमस्ती करता है, छिन जाती है तो रोते हैं, नियामत मिलती है तो अल्लाह को याद कोई नहीं करता। चक्कर लगाओ दुनिया में, कितनी लड़कों के बारे में औरतें बताएंगी, फलाने से तावीज लिया था जब ये लड़का पैदा हुआ है, फलाने से फुल लिया था जब ये लड़का हुआ, नाम भी रख देंगे पीरा दित्ता फलाने दित्ता, मर जाए अल्लाह ने मार दिया। देना लोगों के इख्तियार, लेना अल्लाह के इख्तियार। जितने घाटे के सौदे वो सारे अल्लाह मियाँ के हवाले। फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या
قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا الہی بیوی میری بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا، اب اولاد ہوگی۔ فرمایا اسی وقت جھولی بھرو تبھی تم میری بے نیازی کا پتہ چلے گا۔ زکریا علیہ السلام کے اللہ پاک نے جھولی بھر دی، اور دعا کا طریقہ دیکھا زکریا علیہ السلام، انک سمیع الدعاء، یا اللہ میرے دل کی انگڑائیوں کو تیرے سوا کون جانے، میری آرزو، پتر والی آرزو، بیٹے والی حسرت، میرے ارمان، میری تمنا، جو دل ہر وقت روتا ہے، اداس رہتا ہے، تیرے سوا کون جانتا ہے میری لگی کو کہ مجھے کیا لگن لگی ہوئی ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، میں تجھے دوں گا، تیری جھولی بھروں گا، ہر چیز کا میں جو مالک ہوا۔ اور آگے چل کر کے فرمایا کہ بیٹا بھی دوں گا، اور ایسا بیٹا دوں گا جو تاج نبوت اوڑھ کر آئے گا، نبی بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یا خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہر نبی کو نہیں، چند مشہور رسولوں کو اللہ پاک نے کتابیں دی، نئی شریعت دی، احکامات دیے، اور خداوند کریم نے ان کو اتنا نوازا کہ قرآن مجید جب تک ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو نہ پڑھو قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ اب تو لوگوں کے یقین اتنے ڈھل گئے، اگر کوئی قرضے کے لیے، دکان کی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنے آ جائے، اگر اسے یوں کہہ دیا جائے کہ تو قرآن کی فلاں سورت پڑھا کر، تو دل نہیں مانتا اس کا، اور اگر کوئی اتک پتک ویسا بتا دیا جائے پھر بڑا جلدی یقین کرتا ہے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، ایک دن وہ آدھے سر کا دم کیا کرتا تھا، آدھے سر کا درد، مدت ہو گئے، میں نے اس سے قریب ہو کر کے پوچھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی آیت پڑھتا ہوگا، میں نے کہا بڑے میاں آدھے سر کا دم کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا پڑھا کرتے ہو، درود شریف یا کلمہ یا قرآن؟ وہ کہنے لگا نہ صحیح، کلمہ درود کتوں ہے؟ میں کہا اور کہ میں تو یہ آخدا کل چڑی کالا پھل کھائے، اندازہ لگا دم دیکھو۔ ایسی بکواس بتاؤ نا، بڑا جلدی یقین آتا ہے۔ قرآن پہ ایمان نہیں، خدا پہ ایمان نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم لوگوں کا یقین نہیں۔ زکریا علیہ السلام کی جس نے جھولی بھری وہ تیری بھی بھرے گا، وہ میری بھی بھرے گا۔ اور دیکھ لو جتنے غریب لوگ ہیں نا، بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، دائی کو بلانے جاؤ، دائی کہتی ہے تمہارے گھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تمہارے گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ سوچتی ہے پچھلے مہینے تو گئی تھی میں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، ہر روز جب بلانے جاتے ہیں بیچاری کو، کیا کرے ہو؟ لائن لگی ہوئی ہے، ٹوپی نہیں، بچوں کی جوتی نہیں، کپڑے نہیں، انتظام نہیں، مکان چھوٹا، اور جن کی 4 شادیاں، کوٹھی، بنگلے، جائیداد، ٹیوب ویل، کاریں، وہ بیچاری یوں کبھی کوڈی ہیں، دعا کرو سہیں کیا ہے، گھر دا چاندنا کوئی نہیں، 4 شادیاں، بچہ کوئی نہیں، اور دینے پہ آئے جھولی بھر دے، لائن لگا دے، نہ دینے پہ آئے تو بڑوں کو نہ دے۔ یہ تو میں نے واز کیا اور آپ لوگوں کو بات سمجھائی، موضوع کے مطابق ہے۔ ایک آخری بات اور سن لو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، خدا کی ساری خدائی کی سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، چاند آسمان کے سردار، زمین والوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، عرش والوں کے سردار، سب کے سردار۔ پر کبھی تم نے سوچا ہے 4 بیٹے اللہ نے دیے، چاروں ہی اپنے پروردگار نے حضور کی حیات میں اٹھا لیے، چاروں بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے اسی وقت تھوڑے دنوں کے بعد لے لیے۔ محبوب اتنا کہ قرآن جیسی دولت، سرداری اتنی کہ پوری دنیا سے بڑھ کر ایک اللہ کی ذات سے کم باقی ساری مخلوق سے زیادہ شان ہے،
اور حال یہ ہے کہ جھولی میں حضرت ابراہیم کو لیے بیٹھے ہیں اپنے بیٹے کو، اور یوں سامنے فوت ہو رہا ہے بچہ، اور کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اپنے بچے کو دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے، میرا دل بھی رو رہا ہے، میری آنکھ بھی رو رہی ہے۔ عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو، اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے؟ اور مسلمانوں خدا کی قسم وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے؟ یہ ہے وہ کالی کملی والے کے امتی۔ دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا۔ ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی۔ ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا، لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہیں، لڑکی کو آگ نہیں لگتی۔ پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی۔ بالآخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو۔ کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا۔ ہندو بڑا سیانا ہوتا ہے، ہندو جو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا، مسلمان جو جو بوڑھا ہوگا مت مریضی سے چلی جائے گی۔ ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے، کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں؟ جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا تاک نیا لپا ہوا تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو تاک میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، مصلی رکھا ہے۔ سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے۔ قرآن کریم ملا، مصلی ملا، تصدیق ہو گئی۔ سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو۔ اب یہ پتا چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی، ڈر کے مارے یہ کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا، خاندان کو، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، بہرحال مسلمان مری ہے۔ اس نے تو چھپا لیا، مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے؟ قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی۔ میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی۔ مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو، انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا۔ سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے، یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادقہ باد میں ہوا، پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا، اور کل کا اخبار میں تاجے لگا دیکھا لکھا، ورقے ورقے پہ گندگی مل کر پھینکتے۔ میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت ٹھوک کے بھاؤ آئیں گی۔ ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی، اللہ توبہ اکبر۔ کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا، کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر۔ ہاں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں۔ بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے، شرک کرانے والے، ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے۔ اولاد کے نشے میں چور تھی، پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی، اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھے۔ آیا خدائی عذاب، خدا کا غضب، فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں۔ محلے نے، علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھاڑ دھاڑ کی آواز سنی، محلہ اکٹھا ہو گیا، چک اکٹھا ہو گیا۔ آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا۔ میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا دے، تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور قوم کو پتا تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارثی نہیں۔ بات ہے ایمان اور یقین کی، ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں، کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا۔
قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے. کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی, کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی, کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی, کبھی پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی. اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے, خدا کے قرآن سے کیوں بیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا. چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے, قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا. جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا. پڑھنے والوں کو مارا, مشرکین مکہ نے مارا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا. پل پڑے, مشرک چاروں طرف کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بے وارثہ سمجھ کر اتنا گلا گھونٹا, اتنے بل چڑھائے, اتنے بت چڑھائے, نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی. اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی. فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو, اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا. جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے, ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں, ریشمی لباس اتر گیا, شاہی محل چھن گیا, باندیاں چھن گئی, خادمہ چھن گئی, نوکرانیاں چھن گئی, کھانا پینا بند ہو گیا, لیکن پرواہ نہیں کرتی. قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. میرے محبوب کالے کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر شرک کرنے سے بعد آ گئی, کفر سے ہٹ گئی, نبی کے ماتھے کو چوم لیا. پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں ساری جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی. ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا. اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی, اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی, بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی, اس کے ایمان میں قوت تھی, جرأت تھی, شجاعت تھی, بہادری تھی, تمام مصائب جھیلے, دکھ اٹھائے, پریشانیاں برداشت کی, ایمان کا سودا نہ کیا. اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے, ہاں فلانے کی بیٹی ہے, فلانے کی بیوی ہے, فلاں خاندان ہے. اللہ میاں فرماتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں, جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی. نہ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں شاہ جی شاہ جی شاہ جی,
جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے. حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا. یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے. فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے. اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں. عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں. اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے. اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے. اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے. ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا، وہ ہے ایمان. فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے. پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا. اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے. لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی. اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلتاً ذکر کیا بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا. اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے. اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے. چلا ہے فرعون کے مقابلے میں. فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا. سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، بڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. او میرے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا. اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں، رب شرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا. اللہ سے مانگ رہا ہے. نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، 4 اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا ہے کلیم اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری. او میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے. اور خدا کی قسم قربان جاؤں پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں.
तू मेरा वो परवरदिगार है जिसने मेरी माँ को हुक्म दिया संदूकचा दरिया में फेंकने का, और मेरे परवरदिगार मेरी माँ ने तेरा कहना पूरा कर दिया, फिरौन के घर में आपने मुझे पलवा दिया, आज उससे मुकाबला है, तू मेरी मदद न करे तो और कौन करे। नबी तो अकड़ के नहीं गया, आजा मुकाबले में आजा। आज यही बात चल रही है, अंदर कुछ है नहीं, कपड़े पहन रखे हैं, उछलना है, कूदना है, शोर हंगामा है। मूसा अलैहिस्सलाम दुआएं मांग रहे हैं, परवरदिगार आलम से मांग रहे हैं, खालिक कायनात से मांग रहे हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ने इसलिए जिक्र कर दिया, मेरे नबी के गुलामों और कलमा पढ़ने वालों, तुम भी मुझ ही से मांगा करो। मूसा अलैहिस्सलाम दुआएं मांग रहे हैं, आवाज़ आई जा फकूला लहू कौलन लय्यिना लहू यतदक्कर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।